بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو جو اپنے مخصوص انداز میں سامعین کو خطاب فرمائے۔ صلی علی رسول کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضرات گرامی قدر، راجہ جنگ میر محمد اور گرد و نواح کے علاقے کے لوگوں سے میرا پیار، میری محبت انشاءاللہ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانسوں تک برقرار رہے گی۔ آپ جب بھی مجھے بلاتے رہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ آج بھی ایک طویل سفر سے ساتھیوں دوستوں کا اشرار تھا کہ آپ نیابتاً اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو راجہ جنگ روانہ کر دیں، لیکن سچی بات یہ ہے آپ کی پیار، آپ کی محبت مجھے یہاں پہ کھینچ لائی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام، تعلق اور ناطہ فقط اللہ کی توحید کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے ہے۔ برادریوں کے تعلق ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ایمان کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، چنانچہ انشاءاللہ یہ رشتہ صرف دنیا تک نہیں رہے گا بلکہ اللہ سے دعا اللہ میں جنت میں بٹھا دے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی گفتگو کے آغاز کے اندر جو نقطہ میں نے بیان کیا اس کے حوالے سے ایک بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ قیامت کے دن ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، سارے تعلقات فنا ہو جائیں گے، سارے ناطے کٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن ناطہ اگر باقی رہے گا ایمان اور تقوی کا باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن تعلق اگر باقی رہے گا تقوی کا باقی رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور مفاد کا دور، نفاق کا دور، مصلحت کا دور، لالچ کا دور، دباؤ کا دور، خوف کا دور، جھجک کا دور، ہچکچاہٹ کا دور، ظلم کا دور، بربریت کا دور، لا دینیت کا دور، غیر جمہوریت کا دور۔ حضرات گرامی قدر، آج کا اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کے تعلق کو انشاءاللہ نبھا کے چھوڑیں گے اور کالی کملی والے کے جھنڈے کو لہرا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے میں نے ایک آیت مبارکہ کے ٹکڑے کو پڑھا جس کا تعلق رسولوں کی عظمت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ کیوں اعلیٰ ہیں؟ اس لیے کہ رسولوں کا تعلق براہ راست مالک کائنات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ سارے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ بھی رات کو دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے میں بھی رات کو دعا کرتا ہوں۔ صبح کے وقت آپ بھی دعا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ مصیبت آتی ہے آپ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، میں بھی اللہ کو پکارتا ہوں۔ غار کے پتھر کا واقعہ سنا ہے؟ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، طوفان سے بچنے کے لیے پتھر آگے گرا، اللہ کو پکارا، تینوں نے اپنی نیکیوں کو پیش کر کے اللہ نے غار کے پتھر کو ہٹا دیا۔ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد اللہ کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرما کے اپنے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ شرف اگر حاصل ہوا نہ علماء کو حاصل ہوا،
نہ اولیاء کو حاصل ہوا، نہ اتقیاء کو حاصل ہوا، نہ اذکیاء کو حاصل ہوا، نہ صحابہ کو حاصل ہوا، نہ محدثین کو حاصل ہوا، نہ مجددین کو حاصل ہوا۔ یہ شرف اگر حاصل ہوا تنہا انبیاء کو حاصل ہوا کہ تمام انسانوں نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، دینداروں سے حاصل کیا، فقہاء سے حاصل کیا، مفتیان سے حاصل کیا، لیکن انبیاء نے علم کو حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ اللہ نے کلام اگر کیا تنہا انبیاء سے کلام کیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شیخ القرآن حضرت نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حبیب اللہ سے، حضرت رسول اللہ سے، حضرت خاتم النبیین سے، حضرت امام المرسلین سے حاصل کیا، لیکن میرے نبی نے علم کو حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، کائنات کے اندر علیم سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا۔ کائنات میں ہر شخص غلطی کھاتا ہے، رب بھی غلطی سے پاک ہے، رب کا شاگرد بھی غلطی سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے بلند مقام کائنات میں کس کا ہے؟ کالی کملی والے کا مقام ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کا مقام باقی انسانوں سے اعلیٰ، لیکن رسولوں میں سے سب سے بلند و بالا مقام اگر حاصل ہوا، کونین کے سید کو حاصل ہوا، والی بطحا کو حاصل ہوا، سیدنا بشیر کو حاصل ہوا، سیدنا نذیر کو حاصل ہوا۔ وہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، لیکن الفضل بما شہدت بہ الاعداء، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ ایک ہندو پنڈت حضرات گرامی قدر میرے آقا کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈت ہری چند اختر کیا الفاظ کہتا ہے؟ پنڈت ہری چند اختر یہ الفاظ کہتا ہے، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، روئے زمین کے اوپر حضور علیہ السلام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زبانی کلامی مقام بلند نہیں کیا۔ مسجد نبوی شریف میں تو حضرت آقا کی امامت میں نماز کو ادا کیا، صدیق اکبر نے ادا کیا، فاروق اعظم نے ادا کیا، ذی النورین نے ادا کیا، علی المرتضیٰ نے ادا کیا، امید الامت ابو عبیدہ ابن جراح نے ادا کیا، حواری رسول زبیر ابن عوام نے ادا کیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ادا کیا، اور مسجد نبوی شریف کے اندر شہادت سے قبل سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے حضور کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا، اور مسجد نبوی شریف میں محدث امت حضرت ابو ہریرہ نے حضرت رسول اللہ کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا، اور مسجد نبوی شریف میں فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا، اور مسجد نبوی شریف میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا۔ لیکن وہ مقام بھی آیا، سبحان اللہ بھی،
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جب اللہ نے میرے نبی کو صحن بیت اللہ سے اٹھا لیا اور صحن بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، مسجد نبی شریف میں صحابہ حضور کی اقتداء میں نماز کو ادا کرنے والے، لیکن بیت المقدس میں مسجد نبی شریف کی تعمیر سے بھی قبل اللہ نے حضرت رسول اللہ کی اقتداء میں آدم کو بھی کھڑا فرما دیا، ابراہیم کو بھی کھڑا فرما دیا، موسیٰ کو بھی کھڑا فرما دیا، عیسیٰ کو بھی کھڑا فرما دیا اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا۔ آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی امام بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے ہم حضرت رسول اللہ سے پیار کرنے والے، حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے، حضرت رسول اللہ سے عقیدت رکھنے والے، آپ کا احترام کرنے والے، آپ کی محبت کے اندر تڑپ جانے والے، آپ کی ختم نبوت کا پھریرا لہرانے والے، حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ نہ سرمایہ دار کی بات کرنے والے، نہ جاگیردار کی بات کرنے والے، نہ میاں صاحب کی بات کرنے والے، نہ خان صاحب کی بات کرنے والے، نہ زرداری کی بات کرنے والے۔ اعلان کیا ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے گلرخوں کی سراہانیوں کے لیے تم نے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر، تم نے جاگیرداری کی وسعت کو دیکھ کر، تم نے سرمایہ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر، تم نے اقتدار کے سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنے قبلے کو بدلا، اپنے کعبے کو بدلا، لیکن ہم نے حضرت رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود بھی، 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی نہ جاگیردار کی بات کی ہے، نہ سرمایہ دار کی بات کی ہے، نہ لینڈ لارڈ کی بات کی ہے۔ اور جب تک ہم زندہ رہیں گے رب قدیر کی ذات کی بات کرتے رہیں گے یا کالی کملی والے کے نظام کی بات کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بڑا مانا، آپ نے بھی مانا، میں نے بھی مانا، لیکن مدے کی بات یہ نہیں ہے۔ کائنات کا امام صرف مسجد کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ مائیکل ہارٹ نے الفضل بما شہدت بہ الآباء کا ایک اور نمونہ، مائیکل ہارٹ نے اس بات کو اپنی کتاب دی 100 میں لکھ دیا۔ He was the only man, he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious aspect of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو مسجد کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ بازار کا بھی بڑا ہے، شادی کا بھی بڑا ہے، نکاح کا بھی بڑا ہے، جنازے کا بھی بڑا ہے، ریاست کا بھی بڑا ہے، سیاست کا بھی بڑا ہے۔ راجہ جنگ کے لوگوں، انشاءاللہ ہم حضرت رسول اللہ کی عظمت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کی ذات ساری ذاتوں سے اعلیٰ ہے، اور حضرات گرامی قدر بھائی رائے طارق کی موجودگی میں اور بھائی حافظ طارق کی موجودگی میں، علماء اعظام کی موجودگی میں اور بھائی اپنے دیگر بھائیوں کی موجودگی کے اندر میں یہ بات کو لا وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ کی ذات کو بڑا ماننا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کی بات کو بڑا بھی مانا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ذات کو بڑا ماننا تو کیا مانا جب بات کو بڑا نہ مانا۔ حضرات گرامی قدر ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے باپ کو بڑا مانتا ہوں، باپ کہتا ہے بیٹا میرا جوتا لے کے آ، بیٹا کہتا ہے میری طبیعت تھکی ہوئی ہے، باپ کہتا ہے میڈیسن لے کے آ، بیٹا کہتا ہے میری طبیعت تھکی ہوئی ہے، بے باپ کہتا ہے کھانا لے کے آ، بیٹا کہتا ہے میری طبیعت تھکی ہوئی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، زبان سے بڑا مانا لیکن عمل سے بڑا نہیں مانا، بات کو نہیں مانا۔ حضرات گرامی قدر یہی بات ہے، حضرت رسول اللہ کو بڑا مانا لیکن ہم نے بازار میں بڑا نہیں مانا، ہم نے اپنے معاملات میں بڑا نہیں مانا، دکان پہ بڑا نہیں مانا، دکان پہ اپنے نفس کو بڑا مانا، بازار کے اندر اپنے دھڑے کو بڑا مانا، سیاست کے اندر اپنی پارٹی کو بڑا مانا، جنازے کے موقع کے پر اپنے رشتہ داروں کو بڑا مانا اور نکاح کے موقع کے پر اپنے قبیلے والوں کو بڑا مانا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی بڑائی کا عالم کیا ہے، حضرت رسول اللہ کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ جس طرح آپ کی ذات سب ذاتوں سے بڑی ہے آپ کی بات بھی سب باتوں سے بڑی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، کہا میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا،
دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا ہاں یہ وہی ہے۔ قائم کی بدن کی تو بڑی باتیں سنی ہیں، ان کو تولا جائے۔ حضرات گرامی قدر ترازو کو قائم کیا گیا، ترازو کے پلڑے میں ایک کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر آمینہ کے لال کو ڈالا گیا، آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری تھا، 10 کے ساتھ تولا گیا، آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری تھا، 100 کے ساتھ تولا گیا، آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری تھا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، فاطمہ کے بابا کا پلڑا بھاری تھا۔ حضرات گرامی قدر 1000 کے ساتھ تولا گیا، حسنین کے نانا کا پلڑا بھاری تھا، 10,000 کے ساتھ تولا گیا، خاتم النبیین کا پلڑا بھاری تھا۔ فرشتے نے کہا اس کو اس طرح مت تولو، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ حضرات گرامی قدر پوری انسانیت ایک پلڑے کے اندر موجود ہے اور حضرت رسول اللہ دوسرے پلڑے کے اندر موجود ہیں۔ ابھی بھی دوسرا پلڑا ہلکا ہے اور حضور علیہ السلام کا پلڑا بھاری ہے۔ حضرات گرامی قدر بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ دائیں کی بات کریں وہ سچی ہے، آپ بائیں کی بات کریں وہ سچی ہے، آپ آگے کی بات کریں وہ سچی ہے، آپ پیچھے کی بات کریں وہ سچی ہے، آپ عالم موجودات کی بات کریں وہ سچی ہے، آپ عالم برزخ کی بات کریں وہ سچی ہے، آپ عالم حشر کی بات کریں وہ سچی ہے۔ کائنات کے اندر ہر شخص کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، لیکن ٹھوکر سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرات گرامی قدر آقا کی ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ اور آقا کی بات سب باتوں سے اعلیٰ۔ حضرات گرامی قدر آقا کی بات کے مقابلے میں علماء کی بات نہیں چل سکتی، آقا کی بات کے مقابلے میں ائمہ کی بات نہیں چل سکتی، آقا کی بات کے مقابلے میں مجتہدین کی بات نہیں چل سکتی، آقا کی بات کے مقابلے میں فقہا کی بات نہیں چل سکتی، اور یہ تو سارے کے سارے امتی ہیں۔ آقا نے کیا کہا؟ لو کانا موسیٰ حیّن لما باسیہ اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو اس کو بھی میری پیروی کے بغیر زمین پر دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر جس نبی کی بات کے ہوتے ہوئے سیدنا کلیم اللہ کی بات نہیں چل سکتی، جس نبی کی بات کے ہوتے ہوئے سیدنا روح اللہ کی بات نہیں چل سکتی، اس نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کسی منشی منکے کی بات بھی چل سکتی، کسی اونچے نیچے کی بات بھی چل سکتی، آج کے پیر کی، آج کے فقیر کی، آج کے مولوی کی بات بھی چل سکتی۔ اور حضرات گرامی قدر دو باتیں کلیئر ہوئیں، آقا کی ذات اعلیٰ ہے، آقا کی بات بھی اعلیٰ ہے، اور تیسری بات میں نے پچھلے سال راجہ جنگ میں تقریر کی اور اسلام کی فوقیت کے حوالے سے دلائل دیے کہ روئے زمین کے پر کوئی نظام اسلام کے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات زبانی ہونی چاہیے کہ عملی طور پہ ہونی چاہیے، عملی طور پہ ہونی چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کو اس ملک کے در و دیوار سے منوا کے چھوڑیں گے۔ حضرات میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے، احساسات بھی دیے ہیں، جذبات بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کے نظام کو منوانے کے لیے نہ ٹینک کا راستہ اختیار کرنے کا پروگرام ہے، نہ تلوار کا راستہ اختیار کرنے کا پروگرام ہے، نہ بندوق کا راستہ، نہ شیشوں کو توڑنے کا راستہ، نہ روڈ کو بلاک کرنے کا راستہ۔ ہم حضور کے نظام کو منوائیں گے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اجتماعات کے ساتھ، جلسوں کے ساتھ، جلوسوں کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، ووٹ کی طاقت کے ساتھ، اور اس بات کو منوا کے چھوڑیں گے، دنیا کے سارے جھنڈوں کو گرا کے چھوڑیں گے، نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ اس کمر کے لیے تیار ہیں؟ حضرات آپ نے سارے نظام آزمائے کہ نہیں آزمائے؟ خان صاحب کے نظام کو آپ آزما رہے ہیں، اس سے قبل آپ نے زرداری کے نظام کو دیکھا، میاں صاحب کے نظام کو دیکھا،
خان صاحب بڑی گلیمر والی شخصیت ہیں، آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں، بات کرنا جانتے ہیں، میڈیا کے پر آ کر لوگوں کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، دھمکی دینا بھی جانتے ہیں، اونچی آواز سے گرانا بھی جانتے ہیں، لیکن ملک کو سنبھالنا جانتے ہیں۔ حضرات آپ نے اپنی آنکھوں سے سارے منظر کو دیکھ لیا۔ ابھی انتخابات مکمل نہیں ہوئے تھے، میں نے لارنس روڈ کے منبر کے اوپر ایک جمعے کا خطبہ دیا۔ میں نے کہا خان صاحب کے دور میں فحاشی بڑھے گی، عریانی بڑھے گی، علماء کی گرفتاریاں ہوں گی، شراب کے پرمٹ ایشو کیے جائیں گے۔ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے کے باوجود نظام مصطفیٰ کو دیس نکالا دینے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرات آپ نے میری بات کو سنا ہوگا، کیا ویسے ہی نہیں ہوا جیسے ہم فقیر کہتے رہے؟ حضرات ہم علم غیب تو بڑی دور کی بات ہے، اگلے سیکنڈ کی بات کو بھی نہیں جانتے، لیکن خان صاحب کے بارے میں جو بات کہی، تجربے کی روشنی میں کہی، مشاہدے کی روشنی میں کہی۔ حضرات گرامی قدر ایک بات کو یاد رکھیے، اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے، رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک اس ملک کے اندر کالی کملی والے کے قانون کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور جب کالی کملی والے کا قانون آ جائے گا، تھانہ کلچر کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کی زنجیروں کو توڑ دیا جائے گا، جبر کے ضابطوں کو مٹا دیا جائے گا، استبداد کا خاتمہ کر دیا جائے گا، معاشی بدحالی کے پر قابو پا لیا جائے گا، اور انشاءاللہ پورے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، عالم عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ شراب کے جام لنڈاتے تھے کہ نہیں لنڈاتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جوا کھیلتے تھے کہ نہیں کھیلتے تھے؟ کمار بازی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ عالم عرب کے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے کہ نہیں کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کیا ہوا پھر؟ غار ہرا سے آیا، کیسے آیا؟ حالی کہتے ہیں اتر کر ہرا سے سوئے کو مایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات گرامی قدر، جاہلیت کے سارے ضابطوں کو مٹا دیا اور تعصبات کا خاتمہ کر دیا، سودی لین دین کا خاتمہ کر دیا، ماں کی عزت کو بلند کر دیا، بیٹی کے وقار کو بلند کر دیا، اور ملک کو عالم عرب کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اتنا انصاف، ایک انصاف ہے جو تحریک انصاف کا انصاف ہے، لیکن اس انصاف کے اندر ہمیں پورا انصاف نظر نہیں آ رہا۔ اگر انصاف ہوتا تو میاں صاحب کی کرپشن کے ہم بھی مخالف ہیں، شہباز شریف کی کرپشن کے بھی مخالف ہیں، نہ کسی کے حامی ہیں نہ کسی کے ٹاؤٹ ہیں، اور اپنا تعارف بھی آپ کو ببانگے طور یاد دہانی کے لیے کروا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں، رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیسا نظام، اور آج کا نظام کیسا نظام؟ میاں صاحب کا محاسبہ ہوگا، شہباز شریف کا بھی ہوگا، زرداری کا بھی ہوگا، لیکن نہ علیم خان کا ہوگا نہ علیمہ خان کا ہوگا، نہ علیم خان کا ہوگا نہ علیمہ خان کا ہوگا۔ اور حضرت رسول اللہ کا نظام کیسا نظام ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات قدس کے سامنے مقدمے کو لایا گیا، بنو مخزوم کی فاطمہ اس نے چوری کی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب میں اس بات کو رکھا گیا۔ حضرت آقا بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے نام و مقام والی ہے، آقا اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی۔ آقا کا جواب کیا ہے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور تم نے فاطمہ مخزومیہ کی بات کی ہے، میں فاطمہ مخزومیہ کی بات نہیں کرتا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کی بات کرتا ہوں، اپنے نور نظر کی بات کرتا ہوں، اپنی دل کی دھڑکن کی بات کرتا ہوں، علی کی زوجہ اور شفیقہ زندگی کی بات کرتا ہوں۔
حسنین کی مادر محترم کی بات کرتا ہوں، سیدۃ النساء اہل الجنہ کی بات کرتا ہوں۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لہت جگر، علی کا نور نظر، حسن و حسین کی مادر محترم و سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ بھی چوری کرے تو حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلاؤ، ہمیں ادھورے انصاف کی ضرورت نہیں، ہمیں پورے انصاف کی ضرورت ہے۔ ہمیں ادھورے انصاف کی ضرورت نہیں، ہمیں پورے انصاف کی ضرورت ہے۔ پورا انصاف میاں صاحب بھی نہیں کر سکتے، پورا انصاف بھٹو کو ماننے والے بھی نہیں کر سکتے، پورا انصاف طریقے انصاف کے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ پورا انصاف اگر کوئی کر سکتا ہے تو صدیق و فاروق کر سکتے تھے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے حضرت رسول اللہ کے نظام کے جھنڈے اٹھانے والے کر سکتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور لیڈر 300 کنال کے گھر کے اندر سو رہا ہو، لوگ سزا سے کے جانے دے رہے ہوں اور لیڈر ہیلی کاپٹر کے جھوٹے لے رہا ہو۔ لیڈر پتہ کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ مومنہ عورتوں کو سونا پہننے کی اجازت ہے لیکن امہات المومنین کو سونا پہننے کی اجازت نہیں۔ مومنوں کو اچھا لباس پہننے کی اجازت ہے لیکن حضور علیہ السلام کی سادگی کا عالم کیا ہے؟ حضرات گرامی کہتے چٹائی پہ لیٹنے والا میرا نبی، چٹائی کے نشان بھی حضور کے جسم اقدس کے پاس ثبت ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ اپنے شاگرد اور اپنے تلامذہ کی خدمت کے لیے غلام دے سکتے ہیں لیکن بیٹی کی خدمت کے لیے غلام نہیں دیتے بلکہ 33 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا سبق دیتے ہیں۔ اور فاطمہ کی مشقت کا عالم یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاتھوں کو چکی پیس پیس کے چھالے پڑ جاتے ہیں، اور فاطمہ کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ مشک اٹھا اٹھا کے اس کے کنوں سے لے کر گریبان تک اس مشک کے نشان آپ کے جسم مطہر کے اوپر ثبت ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں دوغلے پن کی ضرورت نہیں، ہمیں منافقت کی ضرورت نہیں، ہمیں جھوٹے وعدوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں سچے نبی کے نظام کی ضرورت ہے، سچے نبی کے قانون کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ سوچتے ہوں گے یار یہ مولوی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، پیٹ کی آگ کون بجھائے گا؟ کاروباروں کا سرکل کون چلائے گا؟ انڈسٹری کو کون روانہ کرے گا؟ روزگار کو کون فراہم کرے گا؟ اگر مولوی کی بات مان لی تو کہیں بھوکا مرنا نہ پڑ جائے۔ حضرات گرامی قدر، مولوی کی بات مان کے بندو بھوکے نہیں مرو گے بلکہ آسمان و زمین سے برکتوں کی برکھا برسے گی۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات سنو، اسی بات کے اوپر آپ سے تجدید عدم کا عہد لے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کا اعلان، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور رزق کی تلاش کرنے والوں، رزق کی وجہ سے مسلم لیگ تحریک انصاف پیپل پارٹی کو ووٹ دیتے ہو اور کاروباروں کی وجہ سے مولوی کو ووٹ نہیں دیتے۔ اور سنو اللہ کا اعلان کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ کے قانون کا زمین پہ نافذ کر دو، اللہ آسمان سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی کا رزق کے مسئلے بھی اگر حل ہوں گے تو کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے۔ تو حضرات گرامی کا تجدید عزم کے طور پہ اس بات کو ذرا دوبارہ اپنے دلوں میں اتاریے اور میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیے۔ حضور کی ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ ہے، حضور کی بات سب باتوں سے، حضور کا نظام سب نظاموں سے، اور انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کی عظمت کی جنگ لڑتے رہیں گے، حدیث مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور نظام مصطفیٰ کا ترانہ گاتے رہیں گے۔ حضرات آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ راجان کے لوگوں آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ وقت آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔